تو یہاں لوگ کسی کو سکھانے نہیں آتے، سیکھنے علماء کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں، سیکھنے کی نیت ہوتی ہے، یہ بھی سیکھنا ہے کہ آپ جو بولنا چاہیں بول دیں اور علماء اس کو پسند کریں، تو اب تائید ہو گئی، یہ تائید بھی سیکھنا۔ عقیدے کی دنیا میں آپ چلیے تو سب سے اہم، سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ سارے عقائد میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ اہم عقیدے کا نام ہے عقیدہ توحید۔ توحید کا عقیدہ یہ سب سے بڑا۔ اس پر ایمان لانا بہت ضروری، اس کا ماننا بہت ضروری۔ مگر ایک بات بتائیے، کسی کو ماننے کے لیے اس کا علم ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا بات؟ وقت تھوڑا ہے، میرے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی بولنے لگے تو میں سوچوں گا میرے آنے کی ضرورت، آپ خاموش رہیے اور صرف سنیے۔ یہاں کچھ بھی چیز سنانے میں مجھے تکلف اس لیے نہیں ہے، عموماً میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ لیں، مگر یہ اطمینان ہے کہ اگر کچھ آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو سمجھانے کے لیے علماء نظامیہ کافی۔ لہذا مجھے بولنے میں کوئی تکلف نہیں، کچھ بھی بولو۔ بات یہ چل رہی تھی توحید کا ماننا، ایمان لانا۔ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، مگر توحید کو ماننے کے لیے توحید کا علم چاہیے، صحیح علم۔ توحید کے نام پر اگر صحیح علم آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ توحید کے خلاف آپ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو علم ضروری، عقیدے کے لیے ماننے کے لیے جاننا ضروری۔ جس کو آپ جانیں گے ہی نہیں، مانیں گے کیا؟
اب سوچو، اب توحید کے سمجھنے کا جاننے کا طریقہ کیا؟ ماننے کے لیے جاننا ضروری، علم ضروری، اور علم کے لیے ذریعہ علم ضروری۔ کوئی ذریعہ ہی نہیں میرے کو علم کیسے ہوگا؟ سوال صحیح علم کا، تو ذریعہ علم کیا؟ توحید کے جاننے کے لیے ذریعہ علم کیا؟ وہ ضروری، ذریعہ ہی نہیں تو علم نہیں، علم نہیں تو ایمان نہیں۔ آپ ترتیب سے چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اب آپ بتائیں، توحید پر ایمان بھی ضروری، اس کا علم بھی ضروری۔ جس نے یہ ضروری کیا وہ کوئی ذریعہ نہیں بنایا اسے؟ تو چونکہ بات کو بڑھانا نہیں ہے، مختصر انداز میں سب کچھ کہہ دینا ہے۔ توحید کا علم اور علم کے لیے ذریعہ علم، اسی ذریعے علم کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ وہی تو دیکھو، کلمہ توحید آپ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت آپ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، ہر شخص بولتا میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ گواہی دے رہے ہیں، کبھی دیکھا بھی؟ گواہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی دیکھا بھی؟ بے دیکھے تو ہم یہاں چاند نہیں مان سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہ اتنی بڑی بات کیسے مانی؟ دیکھیے، دیکھی ہوئی گواہی کا بڑا وزن اور سنی ہوئی گواہی فلاں نے کہا تھا، ان سے پوچھا فلاں نے کہا، وہ فلاں ملتے ہی نہیں۔ گواہی ہو رہی۔ اب میں بہت آگے تیزی سے آپ کو لے جانے کے لیے جو بات بہت اطمینان سے کہنی تھی جلدی کہہ رہا ہوں۔ سارے انبیاء کرام اپنی امتیوں کو توحید کا درس سکھانے آئے، اور سبوں نے یہی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہی کلمہ سچ تھا، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب ان سے پوچھی، گروہ انبیاء سے پوچھی، حضور آپ نے دیکھا اور گواہی کیا؟ نہیں ہے کوئی معبود۔ اتنی بڑی گواہی، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہ زمین میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ فرش ہے، نہ کہیں نہیں۔ بات اتنی لمبی چوڑی کہ معلوم ہوتا نا ساری دنیا دیکھ کے آپ آئے۔
کہیں بھی نہیں، مشرق میں بھی نہیں، مغرب میں بھی نہیں، شمال میں بھی نہیں، جنوب میں بھی نہیں۔ تو حضور آپ جو گواہی دے رہے ہیں اس کی بنیاد علم، اس کی بنیاد وحی ہے۔ اس بنیاد پر کیا ہے؟ مشاہدہ نہیں ہے، دیکھا کسی نے نہیں۔ ایک نبی نے دیکھنے کی آرزو کی تھی، جواب دے دیا گیا آرزو کرنا پوری بات نہیں ہے، جواب مل گیا۔ تو مطلب سارے انبیاء کی گواہیاں سب سنی ہوئی، دیکھی ہوئی کسی کی۔ تو اس گروہ انبیاء میں ایک گواہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو دیکھ کے کہہ رہا ورنہ گواہی مکمل ہی نہیں ہوئی۔ سنے ہوئے کی گواہی دیکھے ہوئے کو آ کر مکمل ہوتی۔ ایک صاحب نے آئے مفتی صاحب حضور چاند ہو گیا، کیا تو نے دیکھا؟ نہیں، میں فلاں سے سنا، اس کو بولا۔ جب وہ آیا حضور چاند ہو گیا، تم نے دیکھا؟ نہیں، فلاں سے سنا، اس کو بولا۔ ان کا قلم نہیں چل رہا، ایک پر ایک سنا ہوا آ رہا ہے، ایک پر ایک سنا ہوا آ رہا ہے۔ پھر ایک آیا ہم نے دیکھا، بس اب کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، رویت ثابت ہے۔ دیکھنے والا ملے تو بعد میں کسی کا انتظار نہیں۔ اب اگر اس دیکھنے والے کے بعد کوئی آیا ہے میں نے بھی سنا، ارے بیوقوف، جب تم نے سنا تھا تو مجھے سننے والوں میں آنا تھا۔ سبحان اللہ، ہمیں تو دیکھنے والوں مل گیا تو ہم سننے والے کی اپنی سنتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بہت ہمارا دیکھنے والا، دیکھیے انشاءاللہ یہ مومنین کی جو جماعت ہے سبحان اللہ، اپنے رب کے کرم سے رب کی زیارت جنت میں کرے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سب کرنا زیارت ہو، وہ جنت میں ہو۔ تو دیکھنا تو معاملہ ایسا کہ جب اس کا فضل ہو جائے مگر ایک دیکھنے والا ایسا جس نے صرف واحد کو نہیں دیکھا، وہ وحدانیت کو بھی دیکھا، صرف احد کو نہیں دیکھا، احدیت کو بھی دیکھا، صرف بے مثل کو نہیں دیکھا، بے مثلی بھی دیکھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی ضرورت تھی، اس کی ضرورت تھی کہ وہ سب دیکھے پھر گواہی دے۔ اسی لیے اس کو بھیجا گیا آخر میں، پیدا کیا سب سے پہلے۔ انبیاء کرام کے بعد بھیجا گیا اور پیدا کیا سب سے پہلے ہی بھیج دیا گیا ہوتا، کب بھیج دیا گیا ہوتا پھر بعد والے کی ضرورت کیا ہوتی؟ بھیجا پیدا کیا پہلے، بھیجا
تصدیق کر دو، مہر لگائے۔ مگر ایک بات بتاؤ، ابھی میں نے کہا کہ احد کو بھی دیکھا، احدیت کو بھی دیکھا، حالانکہ احدیت اور وحدانیت دیکھنے کی چیز ہی نہیں۔ احدیت اور وحدانیت بے مثل کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، بے مثلی کیسے دیکھیں؟ مگر نبی نے واقعی احد کو بھی دیکھا تو احدیت کو بھی دیکھا۔ وہ کیسے؟ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلی مخلوق میرا نور، تو سب سے پہلے ان کا نور، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، اور نور مصطفیٰ موجود کچھ نہیں، اس نور کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اب اس نور سے پوچھو کیا دیکھا؟ جب کچھ نہیں، اگر پہلے سے آسمان ہوتا، چاند سورج ہوتے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا کہ پہلے کس کو دیکھا کہ پہلے اس کو دیکھا، بڑا مشکل ہو جاتا۔ آج تک لوگوں نے نہیں بتا سکے کہ پہلے مرغی ہے کہ پہلے انڈا ہے، آج تک نہیں بتا سکتے۔ یہ سمجھنا بڑا مشکل۔ تو سب سے پہلے نور ہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب اس سے پوچھو گے ہم نے واحد کو دیکھا اور اس کی وحدانیت دیکھی، احد کو دیکھا اس کی احدیت دیکھی، بے مثل کو دیکھا اس کی بے مثلی دیکھ لی، تو یہ دیکھنے والا ایک ہی ہے۔ اور اس کو سب سے آخر میں بھیجا گیا، سارے دیکھنے والوں کا دیکھنے کی تصدیق کر دی۔ اب معلوم ہوا علم اور ذریعہ علم، انسان بھی کچھ نہ کچھ ذریعہ علم تو رکھتے ہیں۔ کتابوں سے علم سیکھتا، مدرسین سے علم سیکھتا، تو علم تو ذریعہ علم ہے۔ اب ہمارا انداز کیا ہے؟ آپ کو دعوت دے دی ہے، سیدھے آپ نماز کے لیے جائیں گے۔ مجھے بھی کچھ کہنا میں کہہ سکتا ہوں، چیز مکمل ہوگی، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دم صلاۃ و سلام کرتا ہوں۔